دوستوں آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں ایک ایمان افروز واقعہ جسے سن کر آپ کے دلوں میں نور بھر جائے گا۔ آپ کو اللہ کی قدرت پر یقین ہو جائے گا۔ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس بات کو دیکھ کر آپ کا ایمان اور بھی بڑھ جائے گا۔ پیارے دوستوں، یہ کہانی بھارت کے ایک گاؤں کی ہے جہاں ہندو اور مسلم دونوں برابر تعداد میں رہتے تھے۔ ایک عورت نے جب مندر کے پاس نماز ادا کی تو اچانک وہاں پر ایک ناگن آ گئی، جسے دیکھ کر سب کے دل کانپنے لگے، سب پر خوف طاری ہونے لگا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ مسلمان عورت مندر کے پاس میں نماز ادا کرنے کے لیے گئی، جہاں پر مسلم کی تعداد برابر ہونے کی وجہ سے دونوں کو اپنے مذہبی معلومات میں اچھائی حاصل تھی۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ جب جب اس کی ذات پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا اس کے پیارے بندھو کو کوئی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی معجزے سے اپنے وجود کو ثابت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندھو کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، چاہے مصیبتیں پہاڑ جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنے والا انسان کبھی بھی مرادوں سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ناممکن چیز کو بھی ممکن کر دیتا ہے، اور ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ دنیا کے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کیسے اپنے بندے کو غلط ثابت کر دیتا ہے؟ وہ کیسے اپنے بندے کو اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ پیارے دوستوں، اسلام کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس دعوت اسلام کے لیے جانے لگے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے کوہ نور پر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور کہا کہ جا موسیٰ، جا فرعون کے ساتھ میں نرمی سے بات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنگ رہ گئے۔ انہیں اللہ کی ذات پر بہت ہی پیار آیا۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، آپ کس سے نرمی سے بات کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ اور وہ جو کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور اچھائی دینے والی بات کہی تھی کہ اے موسیٰ، اگر میرے پاس اس کے لیے نرمی کی گنجائش ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، تو سوچو اس بندے کے لیے میرے پاس کتنی رحمت ہوگی جو یہ مانتا ہے کہ اللہ تو ہی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ مسلمان عورت سکینہ کا ہے۔ جب اس کے لیے سب در بند ہو گئے تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ہندوؤں کے مندر کے پاس ایک ناگن کے ذریعے اپنے وجود کو ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تنہا نہیں ہونے دیا اور اس طرح کرشمہ دکھا کر اس کو اپنے ساتھ ہونے پر یقین دلایا کہ لوگوں نے اپنے دانتوں تلے انگلیاں چبا لی۔ کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، لیکن یہی سچ تھی۔ پیارے دوستوں، واقعہ کچھ یوں ہے کہ سکینہ ایک بھولی بھالی اور ایک بے حد ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ بچپن سے ہی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے گہری محبت اور عقیدہ تھا۔ دین اور اسلام سے اسے بے حد لگاؤ تھا۔ وہ بڑے شوق سے نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی اور اسلام کی باتوں پر یقین رکھتی تھی۔ اگر وہ ایک بہت ہی اچھی مسلمان کی یاد، دوستوں، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ انہی بندوؤں پر ڈالتا ہے جن کا اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی آزمائش میں پورا اتریں گے۔ سکینہ پر بھی اللہ تعالیٰ یہ آزمائش ڈالنے والا تھا۔ کون جان سکتا ہے کہ سکینہ آزمائش میں کتنی آگے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی تھی۔ ناظرین، سکینہ 9 سال کی تھی جب اس کی والدہ اس دنیا سے چل بسی۔ سکینہ ایک اکلوتی بیٹی تھی، اس کا کوئی بھی بھائی بہن نہیں تھا۔ بیٹے کے اصول کے لیے سکینہ کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی۔ دوسری شادی بھی ویسے بھی اس کے والد کا حق تھا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، اور پھر یہ کوئی غلط بات بھی نہیں تھی۔ لڑکی ہونے کے ناطے سکینہ کو بھی کسی شخص کی ضرورت تھی، کیونکہ عورت کی زندگی کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں رہنمائی ان کا باپ نہیں کر سکتا۔ ہر کسی موڑ پر ایک عورت کو ایک اچھے دوست کی ضرورت یا پھر ایک ماں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے قدم قدم پر سمجھاتی ہے۔ ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سکینہ کے والد نے دوسری شادی تو کر لی، لیکن سوتیلی ماں بھی سکینہ کے لیے ایک سوتیلی ماں ہی ثابت ہوئی۔ شوہر کے سامنے سکینہ کی سوتیلی ماں کا سلوک سکینہ کے لیے بہت اچھا ہوتا تھا، لیکن باپ کے گھر سے باہر جاتے ہی وہ ایک بہت خوددار ماں بن جاتی تھی۔ گھر کے سارے کام سکینہ سے کرواتی تھی۔ ناظرین، ظلم اور جبر کی چکی میں اب سکینہ پسنے لگی تھی۔ اس کی ماں اس کے عبادت کے شوق کو دیکھ کر جلتی کرتی رہتی تھی۔ اس قدر کا لگاؤ اسے پسند نہیں تھا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے حد صبر بھر دیا تھا، جبکہ سکینہ کی سوتیلی والدہ اسے اپنے ظلم اور جبار پر روتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ نہ جانے ایسا کون سا انتظام تھا جس کی وجہ سے وہ سکینہ کو مار پیٹ کر ہی سکتی تھی، اسے تکلیف دے کر، اسے آنسو بہتے دیکھ کر دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر اس نے سکینہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا، اور اس نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ پیارے دوستوں، سکینہ بھولی بھالی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بے حد خوبصورت تھی۔ 15 سال کی عمر سے ہی اس کے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کی سوتیلی ماں نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ کئی رشتے آئے اور گئے، لیکن سب ٹھکرائے جاتے رہے، اور پھر ایک دن ایک رشتے کے لیے سکینہ کی ماں نے ہاں کر دی۔ وہ لڑکا بھی بہت خوبصورت تھا، وہ لوگ اچھا کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، ان کی بہت ساری زمینیں اور مال مویشی تھے، اور شہر کی بہت بڑی مارکیٹ میں 3-4 کرانہ سٹورز بھی تھے، جن کی آمدنی سے اس کی بہت ہی زیادہ اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام احمد تھا۔ یہ سب باتیں سکینہ کو بتا دی گئی تھیں، جیسے کہ ہر لڑکی اپنی نئی زندگی کے بارے میں سب کچھ پوچھ لیتی ہے۔ سکینہ نے بھی بہت سارے خواب دیکھ رکھے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ جس سے بھی اس کی شادی ہو وہ بھی اس کی طرح اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب ہو اور اسے بہت محبت سے رکھے۔ دیکھو ناظرین، ساری چاہتیں پوری ہونے کے لیے پوری نہیں ہوتی ہیں۔ سکینہ کی یہ سب خواہشیں ادھوری رہنے والی تھیں، لیکن سکینہ ان سب باتوں سے بے خبر اپنی نئی زندگی کے بارے میں بہت سارے خواب دیکھنے میں مگن رہتی تھی۔ رشتہ طے ہوا اور جلد ہی سکینہ کی شادی طے ہو گئی، لیکن شادی کی پہلی رات ہی اس کے شوہر نے جو اس کے ساتھ کیا، اس نے سکینہ کو کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، وہ گونگی ہو گئی تھی۔ آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ ہر وقت دیکھنے والی سکینہ کو ایک گہری چوٹ لگ گئی تھی؟ وہ لڑکا مسلمان نہیں تھا، اس نے صرف شادی کرنے کے لیے مسلمان بننے کا ڈھونگ رچایا تھا۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ پہلے تو وہ کسی مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ ناستک تھا، اور اگر اس نے کبھی کسی کو مانا بھی ہے تو وہ ہندو دھرم کو اپنائے گا۔ ناظرین، اپنا گھر بچانے کے لیے سکینہ چپ چاپ اس بات کو سہ گئی۔ اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ احمد کے لیے دل سے دعائیں کرتی رہے گی کہ اللہ اس کے دل میں ہدایت ڈال دے۔ اور ایک دن جب احمد گھر لوٹا تو سکینہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ وہ ہندو بن کر آ گیا تھا اور اب سکینہ کو بھی ہندو بننے کے لیے کہہ رہا تھا، جس پر سکینہ نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ سکینہ کو مارتے پیٹتے ہوئے بھولے ناتھ کے مندر میں لے گیا، خود پوجا پاٹ کرنے لگا، جبکہ سکینہ موقع دیکھ کر باہر نکل گئی۔ وہاں پر لگے ہوئے نل سے اس نے وضو کیا اور مندر کے پاس ہی جا نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ ناظرین، سکینہ کی اتنی بات دیکھ کر ہندو آگ ببولا ہو گئے، لیکن سکینہ جس اطمینان سے نماز پڑھ رہی تھی، کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اسے ہٹا دیتا۔ وہاں سے لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہوتی جا رہی تھی اور تماشا بڑھتا جا رہا تھا، لیکن سکینہ اپنی نماز میں مگن تھی۔ اس کا شوہر اسے ڈھونڈتا ہوا باہر آیا تو اسے نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر اس کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ اس نے آگے جا کر سکینہ کو پکڑنا چاہا تو اچانک زمین پھٹی اور اس میں سے ایک ناگن باہر آ گئی۔ ناگن کو دیکھ کر سب لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ان لوگوں نے اپنے ہاتھ باندھ لیے جیسے ناگن کو نمسکار کر رہے ہوں۔ ناگن نے سکینہ کے سر پر سایہ کیا جب تک سکینہ نے نماز مکمل نہیں کر لی۔ پھر ناگن نے لوگوں سے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بھیجا ہے تاکہ وہ سکینہ کی حفاظت کر سکے۔ یہ بدھ تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اگر ماننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانو۔ اس ناگن نے آگے بڑھ کر سکینہ سے کہا اور اس کے قدموں کو چوم لیا اور کلمہ پڑھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ یہ سب دیکھ کر سکینہ کا شوہر آگے بڑھا اور اس نے سکینہ سے معافی مانگی اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم دیکھ کر مندر میں آئے ہوئے سب لوگ مسلمان بن گئے، کیونکہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اور خوبصورت معجزہ تھا۔ سکینہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگی۔